السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز خواتین و حضرات، سورۃ الفرقان پارہ نمبر 19 آیات مقدسہ نمبر 30 اور 31 آج ہمارے زیر مطالعہ ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے جھوٹی شیطانی جماعتوں اور ان کے جو کارکن ہیں ان کا ایک کمپیریزن ارشاد فرمایا تھا۔ اس دن جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ مالک ہوں گے ہر چیز کے، تو یہ جو کارکن ہیں، ان کے رفقا ہیں، ساتھی ہیں، یہ افسوس کا اظہار کریں گے۔ اور یاد رکھیے اس کی پہلی شکل دنیا میں بھی آتی ہے۔ دنیا میں جب قومی انقلاب آتا ہے، سچا انقلاب آتا ہے، سچی جماعتیں تبدیلی لاتی ہیں، تو اس وقت بھی جب وہ احتساب کے عمل سے عوام کو گزارتی ہیں، جھوٹے لوگوں کو، جھوٹی جماعتوں کو، تو جو بیچارے سادہ ورکر ہوتے ہیں اس وقت بھی افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ کاش ہم سچی جماعت کا ساتھ دیتے، ہمیں انہوں نے بہکایا ہے، گمراہ کیا ہے۔ اور یہ جو دن جس کی اللہ بات کر رہے ہیں، یہ تو بڑا سخت دن ہوگا، یہ تو قیامت کا دن ہے۔ یہاں تو گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی دوبارہ عمل کر سکیں، یہاں تو صرف اب جزا اور سزا کا عمل ہونا ہے، اور بڑا سخت دن ہونا ہے۔ اللہ کے بڑے پیارے لوگ، اللہ کے نبی، اللہ کی سچی جماعتیں، یہ اللہ کے پیارے ہیں۔ آج بھی جو سچی جماعت ہے اور قیامت تک جو اللہ کے لیے سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کی رٹ کو قائم کرنا چاہتے ہیں، شعوری جدوجہد کر رہے ہیں، یہ سارے اللہ کے پیارے ہیں۔ لیکن اس وقت کی سختی، دن کی سختی کے اعتبار سے سب اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے۔ تو یہ بیچارے کارکن وہاں کہیں گے کہ کاش ہم ان ظالم لیڈروں کو، 2 نمبر لوگوں کو اپنا حکمران نہ تسلیم کرتے، ہم ان کے ساتھ دوستی نہ کرتے، ان کے لیے جد و جہد نہ کرتے، کیوں انہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ بڑے بڑے خوبصورت لیبل لگاتے ہیں، رفاع عامہ کے لیبل، خیر خواہی کے لیبلز، انسانیت کے لیبل لگائیں گے، عنوان بنائیں گے، لیکن اندر کھاتے چور، ڈاکو اور لٹیرے ہوتے ہیں۔ ظلم کے نظام میں یاد رکھیے میرے عزیزو، نظام ظلم کے اندر رہتے ہوئے جو بھی حکمران آئے گا اس ظلم کا اعلی کار ہوتا ہے، کتنے بھی اچھے دعوے کیوں نہ کریں۔ ہمارے حکمران ایسے بھی آئے جنہوں نے ریاست مدینہ کے دعوے کیے، بڑے بڑے اونچے لیول کے دعوے کیے، لیکن ان کی بھی جماعت سچی جماعت نہیں تھی۔ خود لوگوں نے دیکھ لیا کہ وہ ناکام ہو گئے، جو لانے والے تھے وہی لے کے چلے گئے، انہوں نے بھی ہوا میں اڑا دیا، ان کا جو عمل تھا خاک کی طرح ہوا میں اڑ گیا۔
یہ رہنمائی جو سچی رہنمائی ہے میرے عزیزو، ہمیں سمجھنا ہے اس کو۔ اللہ رب العزت آیت مقدسہ نمبر 30 میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو رہنمائی اور دعوت ہے اس کا نقشہ کھینچ رہے ہیں۔ بڑی اہم بات، وقال الرسول، اور رسول نے کہا، یا ربی، اے میرے پروردگار، ان قومی، بے شک یہ جو میری قوم ہے، اتخذوا ھذا القرآن، انہوں نے ٹھہرا لیا، بنا لیا اس قرآن پاک کو، کلام مقدس کو، محجورا، چھوڑ دیا انہوں نے۔ محجور کا معنی حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کو جھک جھک بنا لیا، العیاذ باللہ، استغفر اللہ، یعنی بکواس بنا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر اس سچی رہنمائی کو جس طرح قوم نے لیا اس کا نقشہ پیش کر رہے ہیں کہ کلام مقدس قرآن کو میری قوم نے کیا بنا لیا۔ اور یہاں بھی یہ بات سمجھ لیجئے، یہاں لفظ آیا ہے ان قومی، میری قوم نے، تو یہاں سے مراد ساری قوم ہے، کفار بھی ہیں، منافقین بھی اس میں شامل ہیں، اور قرآن پاک کو انہوں نے نظر انداز کیا، غلط سمجھا اور محجورہ یعنی چھوڑ دیا۔ اس میں یاد رکھیے آج کے دور میں بھی قرآن پاک، کلام مقدس اس نقشے کو پیش کر رہا ہے۔ آج کلام مقدس کو کیا ہم سمجھتے ہیں؟ کیا ہم وزن دیتے ہیں قرآن کو؟ کیا میرٹ ہے قرآن کا؟ قرآن کا میرٹ یہ ہے اللہ کی کلام ہے، قرآن کا میرٹ یہ ہے اس کو چومو، پاک ہے، پاکیزہ ہے، اس کا ایک ایک حرف پاک ہے۔ بالکل یہ میرٹ ہے ہمارے دلوں میں، سوچوں میں، لیکن یہ میرٹ تو اللہ کے ساتھ خاص ہے کیونکہ اللہ کی کلام ہے نا میرے عزیزو۔ یہ میرٹ اس لیے ہے کہ اللہ کی کلام ہے، اللہ کے ساتھ خاص ہے یہ، اور دنیا کے اندر کوئی کلام ایسی ہے ہی نہیں جو اتنی بابرکت ہو۔ یہی ایک واحد کلام ہے کہ ہم ایک حرف اس کا پڑھتے ہیں تو ہمیں نیکیاں ملتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب الف لام میم ہم پڑھتے ہیں ہمیں 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ درست بات ہے، لیکن یہ تو اللہ کے کلام ہونے کی وجہ سے بابرکت ہے۔ اب اس کی تاثیر کے اعتبار سے قرآن پاک کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کے مطابق اپنا سسٹم بنانا، سیاسی، معاشی، معاشرتی، عدالتی، تمام ادارہ جاتی تشکیل قرآن کے مطابق کرنا، اس کی رٹ اداروں میں ہونا، یہاں تو ہم بالکل فیل ہیں۔ ہم قرآن پاک کو ہاتھ تک نہیں لگاتے اس کے لیے۔ قرآن پاک کی تاثیر سسٹم کے اعتبار سے ہے۔ قرآن پاک کی تاثیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے قائم کی؟ وقت کے ظالمانہ نظام کو شکست دی، جہاد کیا، وقت کے ظالم سردار ابو جہل کو میدان بدر میں لٹا کر اس کی گردن کاٹ دی اور اس کی جگہ عدل کا نظام قائم کیا، انسانیت کا نظام قائم کیا، انسانی حقوق کا نظام قائم کیا۔ یہ ہے تاثیر۔ میرے عزیزو، قرآن پاک کا سسٹم ضروری ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرما رہے ہیں ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، جب ہم قرآن پہ عمل نہیں کرتے، اس کے مطابق اپنا سسٹم نہیں بناتے، اپنی زندگی پر اس کی رٹ قائم نہیں کرتے، تو قرآن سے جو ہماری محبت ہے وہ تو عارضی ہو جائے گی،
قرآن پاک کا جو میرٹ ہمارے سینوں میں ہے، دلوں میں ہے، وہ تو جزوی ہو جائے گا، کلی تو نہیں ہوگا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کو سمجھیے، ابو جہل نے اور اس کی پوری شیطانی جماعت نے بھی یہ سمجھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رہنمائی دے رہے ہیں، قرآن پیش کر رہے ہیں، اور اگلی آیات میں آ رہا ہے کہ جس طرح یہ قرآن کو پیش کر رہا ہے یہ تو خود بنا لیتا ہے، بس ایسے فضول گفتگو کرتا ہے یہ۔ استغفر اللہ۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سچی جو جماعت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے مقابلے میں ایک جھوٹی جماعت بنائی ہے انہوں نے، جنہوں نے انکار کر دیا اور قرآن پاک کو چھوڑ دیا، اس پہ توجہ ہی نہیں کی، غور ہی نہیں کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں پہلے بھی ایسے ہی ہوا، پچھلی جو تاریخ ہے اس تاریخ میں اللہ کے جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کے مقابلے میں ایک جھوٹی جماعت تیار ہوئی۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جعلنا، ہم نے بنایا لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر نبی کا عدوًا، ایک دشمن، من المجرمین، یعنی جو مجرمین گناہگار لوگ ہیں، ایک جھوٹی جماعت ہر نبی کے مقابلے پہ قائم ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ابو جہل اور اس کی جھوٹی جماعت قائم ہوئی۔ یہ مکہ المکرمہ کا دور، اور پھر جب آپ مدینہ تشریف لے آتے ہیں، ریاست مدینہ تشکیل دے دی، اس کا سیاسی اور معاشی دین کا سچا نظام غالب کر دیا، تو پھر یہود و نصارہ مخالف ہو گئے، یہ آپ کے دشمن بن گئے۔ اور اب قیامت تک جو یہود و نصارہ کا مزاج، سوچ، فلسفی رکھتے ہیں، مشرکین مکہ کی فلسفی رکھتے ہیں، منافقین کی سوچ اور فلسفی رکھتے ہیں، وہ دین کے دشمن ہیں، انسانیت کے دشمن۔ انسانیت کا جو مرکز ہے وہ عدل کا نظام ہے، اور انسانیت کے لیے عدل کی جو ضد ہے وہ ظلم کا نظام ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ان ظالموں کا نقشہ کھینچ دیا کہ ہر نبی کے دشمن ظالم ہیں، انہوں نے ظلم کا سیاسی نظام قائم کیا ہوتا ہے، ظلم کا معاشی نظام قائم کیا ہوتا ہے، ظلم کا معاشرتی نظام قائم کیا ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف وَكَفَى بِرَبِّكَ، اور کافی ہے آپ کا رب، ہادیًا، رہنمائی دینے والا، وَنَصِيرًا، اور مدد کرنے والا۔ میرے عزیزو ذرا غور کیجئے، اللہ رب العزت نے دشمن جماعت کا بھی نقشہ کھینچ دیا، حزب الشیطان کا بھی، اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ سچی جماعت کے لیے اپنی رہنمائی اور مدد کا نقشہ بھی کھینچ دیا کہ میری جو رہنمائی ہے وہ سچی ہے، وہ سچی جماعت کے لیے ہے، اور وہ کافی ہے۔ اللہ کی رہنمائی ناقص ہو ہی نہیں سکتی، کمزور ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ تو آج کے ہم مسلمان ہیں اللہ سے رہنمائی لینا نہیں چاہتے، اور اگر رہنمائی لے رہے ہیں تو عبادات کی حد تک جزوی رہنمائی لے رہے ہیں، ورنہ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا، اللہ کی رہنمائی مکمل ہے، کوئی کمزوری نہیں، تشنگی نہیں، وَنَصِيرًا، اور مدد بھی ہے۔ اللہ سچی جماعت کی مدد بھی فرماتے ہیں، جیسا مختلف دروس میں ہم سن رہے ہیں، اللہ نے مدد فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اللہ نے مدد فرمائی۔ پہلی جو جنگ ہے، غزوہ بدر کے موقع پر اللہ رب العزت نے اس جھوٹی جماعت کے سرداروں کو، جو 70 ان کے بڑے سردار تھے، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا، ان کے لوگ پکڑے گئے، گرفتار ہوئے، اور اللہ نے ان کو عذاب سے دوچار کیا غزوہ بدر کے موقع پر، اور ثابت کر دیا کہ سچی جماعت کی اللہ مدد بھی فرماتے ہیں اور اللہ رہنمائی بھی دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.